بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا و جامعہ تاجدار مدینہ چکوال کے دین اسلام یوٹیوب چینل پر سامعین ناظرین کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، پاکستان کی موجودہ صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ جہاں پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تو وہیں پر اب اندرون ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجہ میں ہونے والے نقصانات کا بھی سامنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر ہوئے۔ چاروں صوبوں میں بہت سے لوگوں کے مکانات گر گئے۔ 2000 کے قریب تقریباً اندازہ اموات ہوئیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر فصلات تباہ ہو گئیں اور ساتھ ساتھ کئی ہزار جانور وہ پانی بہا کر لے گیا۔ کاروبار مکمل طور پر مفلوج ہو گیا ہے، نظام زندگی برہم ہو گیا ہے۔ وہاں ان علاقوں تک جانے کی رسائی بھی نہیں ہے۔ تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا بھی بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمارے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ صرف اور صرف حکومت پر یہ ذمہ داری اس وقت عائد نہیں ہے۔ حکومت تو ذمہ دار ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ قوم کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہم نے اپنی سوچ میں دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھ کر ان کی مدد کرنی ہے۔ انسان کی خدمت کرنی ہے، انسان کو بچانا ہے، انسان کو تحفظ دینا ہے۔ انسان ہی سے دنیا ہے۔ اور آج ہم نے اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے دین سے بالا تر ہو کر اور اپنے ایک خاص جو ہمارا صوبائی تعصب ہے ذہن کے اندر، اسلام میں تو اس طریقے سے کوئی لسانیت کا تعصب یا صوبائی تعصب نہیں ہے یا علاقائی، اس سے بالا تر ہو کر ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آگے بلوچی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، جو بھی ہے، ہم نے ان سب لوگوں کی اس نیت کے ساتھ مدد کرنی ہے کہ وہ انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ وقت اگر ان پر آ سکتا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا دین اسلام کی اولین تعلیمات میں سے تعلیم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے جانثاران صحابہ بھی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہاں سے اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں چھپ کر کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے چھپ کر مدینہ طیبہ میں جب آئے، مدینہ میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف زیب تن ایک لباس، ایک جوڑا کپڑوں کو تھا، کوئی
وہاں سے سامان لے کر نہیں آئے، اپنی جان بچا کر آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مثال قائم کر دی، ایک تاریخ رقم کر دی۔ آپ نے وہاں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں ملا دیا، ان کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ ہجرت کرنے والا انصار سے مراد مدینہ طیبہ کا جو رہائشی مسلمان تھا اس کا بھائی بنا دیا، تاکہ ان کو جو بھی تکلیف ہے، جو بھی کھانے کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، اس رہائش کا کھانے کا مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور تا قیامت ایک عمدہ مثال قائم کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو بھی دکھی انسان ہے، مجبور انسان ہے، بھوکا انسان ہے، جو بے بس ہے، جو یتیم ہے، بے سہارا ہے، تم اس کا سہارا بنو اور اس کی مدد کرو۔ انسانیت کی جب بات آتی ہے وہاں مذہب کو، دین کو، مسلک کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس سلسلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے، آپ کو خبر ہوئی، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، آپ کو خبر ملی کہ مکۃ المکرمہ میں قحط آ گیا ہے، خشک سالی آ گئی ہے، اناج ختم ہو گیا ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا، جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے۔ آپ نے اس وقت کفار مکہ، مشرکین مکہ کو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے میرے اوپر پتھر برسائے تھے، انہوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ نے اس وقت انسانیت کی خدمت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے غلہ بھیجا مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ کے لیے، کفار مکہ کے لیے۔ جی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کی محبت ہے اور آپ کی ہمدردی ہے، آپ کا انسانیت کے لیے یہ جذبہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں مدینہ سے غلہ بھجوایا۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، بہت سی قرآنی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب عمل بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو، ایک آدم کے بیٹے کو، ابن آدم کو کھڑا کر کے یہ سوال کرے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، مرض تو میں دنیا میں مریض ہویا تھا، میں بیمار ہویا تھا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، وانت رب العالمین، مولا تو رب ہے، میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، کیسے تیری تیمارداری کر سکتا ہوں، تو بیماری سے اور مرض سے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلہ میں، تیرے شہر میں، تیرے رشتہ داروں میں سے ایک شخص مریض ہوا، بیمار ہو گیا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اس کے دکھ میں شریک نہیں ہوا،
اور اگر تو اس وقت اس کے دکھ میں شریک ہوتا تو حدیث کے الفاظ ہے لوجدت، تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر فرمایا ایک اور بندہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہے گا کہ اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، دنیا میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، میں بھوکا تھا، میں نے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بھی کہے گا کہ الہ العالمین تو رب ہو کر کیسے تجھے کھانے کی ضرورت ہے اور میں کیا آپ کو کھانا دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے پڑوس میں، تیرے رشتہ داروں میں سے ایک بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، اس کو اناج کی ضرورت تھی، لیکن تو نے اس کو اناج اور کھانا نہیں دیا۔ اور اس وقت اگر تو اس کو کھانا دیتا اس بھوکے کو تو پھر کیا ہے، لوجدت ذالک عندی، مجھے وہاں پاتا۔ پھر ایک اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے کہے گا کہ اے ابن آدم استسقیتک، میں نے دنیا میں تجھ سے پانی طلب کیا اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ وہ کہے گا کہ الہ العالمین تو رب ہو کر کیسے میں تجھے پانی دے سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا کہ فلاں میرے بندے کو پانی کی ضرورت تھی، وہ پیاسا تھا، تو نے اس کی خدمت نہیں کی، اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی دے دیتا تو مجھے وہاں پاتا۔ جی بہت سی حدیث مبارکہ میں انسانوں کی خدمت کا حکم دیا گیا۔ خدمت خلق کیا ہے؟ انسانیت کی خدمت کیا ہے؟ کہ جس وقت بھی جس انسان کو خدمت کی ضرورت پڑے اس کی مدد کرو۔ کسی کو ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی خدمت خلق ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ اچھا مشورہ دے دینا یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کسی بیمار کا علاج کروانا، کسی بیمار کی کسی طریقے سے بھی مدد کر دینا۔ ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں بے سہارا لوگ پڑے ہیں جن کو دوائی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہاں جو ٹائم مل سکتا ہے ان کی خدمت کریں، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کا سہارا بننا، بے سہارا لوگ جو ہیں ان کا سہارا بننا، غریب کی مدد کرنا، غریب کی بیٹوں کی تعلیم میں مدد کرنا، غریب کی بیٹی کا جہیز کا انتظام کرنا، اس کی شادی کا انتظام کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ سب کی سب یہ انسانیت کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مرض عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، کہ جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیا، بہت سی تکالیف تھی، ایک تکلیف کو دور کر دیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ قربا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات حل فرما دے گا۔ پھر فرمایا ومن یسر علی معسر، جس شخص نے کسی تنگ دست کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت والے دن مدد کرے گا۔ سامعین ذی احتشام، آج ضرورت اس بات کی ہے، پاکستان کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم جو کچھ اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، جو جس قسم کی بھی ان کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو مدد کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو حل فرمائے، یہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اور اپنی
اعمال کی بخشش کے لیے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان میں خوشحالی عطا فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی اس وقت سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی غیب سے مدد فرمائے اور ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ شکریہ والسلام۔